بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 6A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان اور اقامت میں کچھ کلمات جو ایکسٹرا بولے جاتے ہیں جنرل نماز اذان سے، وہ ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم گرامر کی کچھ مزید الفاظ پڑھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 3000 سے زیادہ دفعہ ہیں، انشاءاللہ سیکھیں گے ہم۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہم 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 23,000 دفعہ آ چکے ہیں قرآن کریم میں انشاءاللہ۔ تو 7 ہوم ورکس ہیں، یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے ہیں۔ ان میں 2 تلاوت کے ہیں، جن میں سے 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ زبانی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مائک آن ہے کسی کا نا؟ ہلو، مائک آن ہے کسی کا؟ مائکس آف کر دیں تاکہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ Welcome to Faster Bluetooth speaker. چلیں جی، تو 2 تلاوت کے ہیں، 2 5 منٹ پڑھنے کے، 5 منٹ آپ نے مصحف سے پڑھنا ہے، اور 5 منٹ زبانی جو یاد ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہیں صورتیں، ٹھیک ہے۔ 2 پڑھنے کے کام ہیں، ایک کتاب سے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے۔ اس کے علاوہ MP3 سننے کا ایک کام ہے، یا ویڈیو دیکھنے کا ریویژن کے لیے، اور اپنے ساتھیوں سے سوال کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ آپ سب منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا آپ کا۔ نہیں، وہ مطلب آخر میں آتے ہیں نا۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علم، اے اللہ ہمیں ہمارا علم بڑھا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ورک پاکٹ بک ہے، یا الفاظ معنی کی ایک شیٹ بھی ہے، تو دونوں میں سے کوئی استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکٹ بک میں اس سبق تک آپ نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں ان کو روزانہ ریوائز کریں تاکہ آپ کی ووکیبلری امپروو ہوتی جائے انشاءاللہ۔ اچھا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ ان کا ترجمہ ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حی علی الصلاۃ میں ہم نے پڑھا تھا کہ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ خیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خیر کا مطلب ہے بہتر، تو یہ عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نوم جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے نیند۔ لیکن اگر آپ کو آیت الکرسی یاد ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آیت الکرسی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو وہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یا آپ یاد کر بھی سکتے ہیں، اس کو اپنی ووکیبلری میں اضافہ کر لیں۔ تو نوم کا مطلب ہے نیند، نوم نیند، نوم نیند۔ من ہم نے پہلے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں۔ تو من کا مطلب ہم نے وہاں پڑھا تھا سے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس لیے من کا مطلب ہمارے لیے نیا نہیں ہے، من کا مطلب سے، اور نوم کا مطلب نیند۔ اب اس فریز سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس فریز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیند جو ہے نا وہ موت کے برابر ہے، اور نماز جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ اور فجر کے وقت نیند وہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ صبح سویرے جو لوگ زیادہ
صبح اٹھ جاتے ہیں، ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، تو ان کی صحت جو ہے نا وہ ان لوگوں سے جو کہ دیر تک سوتے ہیں ان سے بہتر رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم نماز میں مؤذن جب بلاتا ہے تو فلاح کی طرف بلانے کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ نماز اصل زندگی ہے۔ تو یہ آسان سا فریز تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، جس وقت ہم اقامت ہوتی ہے تو اس وقت نا دو دو الفاظ، دو جملے جو ہے نا وہ ایکسٹرا پڑھے جاتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد دو دفعہ پکارا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو آج اب جو دوسرا سبق کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ قد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ 406 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے صفحے پہ یہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو قد جو ہے اس کا عربی میں اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے البتہ، یعنی کہ وہ چیز جو کہ کنفرم ہے کہ ہو چکی ہے، یا جیسے انگلش میں کہتے ہیں اٹس آلریڈی ڈن، تو اس لیے آلریڈی بھی استعمال کیا انہوں نے۔ تو قد جو ہے وہ ہے البتہ۔ البتہ تو مطلب تھوڑا سا جو لوگ اردو کو بہت بیسکلی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ البتہ کا کیا مطلب ہے۔ عام جو ہم اردو میں البتہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو البتہ یا ہم آسانی کے لیے ہم آلریڈی کہیں گے، یا یہ کہ ہو چکا، یہ کام ہو چکا۔ تو قامت، تو اذان جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں۔ اب جس وقت مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اقامت ہوتی ہے۔ اقامت جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ قامت جو ہے نا یہ ہم اردو میں عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قائم، قائم ہونا یا قیام کرنا۔ تو قیام کرنا، قائم ہونا، یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کا مادہ سیم ہے، ان دونوں الفاظ کے ساتھ اس کا مادہ بھی سیم ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑا ہو جانا۔ تو قامت جو لفظ ہے نا یہ ہم بعد میں پھر تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے سب کو میں کہ یہ اس طرح کا لفظ جو ہے نا جب ہوتا ہے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے کھڑی ہو گئی۔ صلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نماز۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوا کہ نماز آلریڈی کھڑی ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو گئی، البتہ نماز کھڑی ہو گئی۔ اچھا، وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ وضو سے پہلے ایک دعا ہے بسم اللہ، تو بہت سمپل سی دعا ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ اس کا ترجمہ ہے، بسم میں دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے، بی اور اسم۔ تو بی کا مطلب ہے سے، اور اسم کا مطلب ہے نام، تو نام سے، اور اللہ ہی، اللہ کے، تو اللہ کے نام سے۔ تو یہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، تو وضو شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور وضو کے بعد کی ایک دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب ہم اس دعا کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ فریز ہم پہلے اذان میں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ ہم نے پڑھا تھا کہ معبود کو کہتے ہیں، اور الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ۔ اللہ ہم نے پڑھا تھا کہ سوائے یا بغیر کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک اور لفظ پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں جو غیر تھا۔
غیر کا بھی مطلب ہے کہ ان کے بغیر، ان کے علاوہ، کسی چیز کے علاوہ. تو اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور اللہ اسم ہے اللہ. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود یا الہ اللہ کے سوا. اب اس کی تشریح بھی ہم اذان کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے. اور اسی طرح ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی کہ قریب المرگ شخص کو، یعنی کہ جو شخص موت کے قریب ہو، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. اب ہم دیکھیں تو جو وضو کے بعد کی دعا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے مرضی داخل ہو، اس میں بھی لا الہ الا اللہ دعا میں شامل ہے. اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. تو دیکھیں یہ کتنی اہم کلمہ ہے یہ. تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہم اس میں کہہ کیا رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر اگر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. یہ بات پہلے ڈسکس ہو چکی ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ زندگی میں بھی اس کا ذکر کرتے رہیں اور مرتے وقت بھی ہمیں یہ کلمہ نصیب ہو انشاءاللہ. اگلا حصہ ہے وحدہ لا شریک لہ. وحدہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں واحد. واحد کا مطلب ہے ایک. تو وحدہ، اب ہو جو ہے نا، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو پڑھی تھیں ضمائر پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہو جو ہے نا وہ کیا ہے. اشارہ اگر کریں تو سوری، ہو کا اشارہ کریں تو یہ ہو کا اشارہ یہ بنتا، ٹھیک ہے. ہو، وحدہ ہو، وہ اکیلا ہے. وحدہ ہو. تو اگلا لفظ ہے لا. لا تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لا کا مطلب ہے نہیں. اور اس سے اگلا لفظ ہے شریک. تو شریک بھی ایک عام استعمال کا لفظ ہے. ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں شراکت داری، اور اس کی جمع ہے شرکا. تو کہتے ہیں کہ دعوت میں کوئی شریک ہے، یا اس کام میں کوئی شریک ہے، یا شراکت داری ہے اس کام میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپ یا حصے داری. یا تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا اردو ترجمہ یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو لا شریک کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شریک. اور لہو، ہمارا پچھلے لیسن میں ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا کہ لا لی کے ساتھ جب ہم نے ساری ضمائر جوڑ کے پڑھی تھی تو اس میں پڑھا تھا ہم نے لہو. لہو کا اشارہ تھا اگر آپ کو یاد ہو، میں ایک منٹ اپنی ٹھیک ہے، لہو کا ہم نے اشارہ پڑھا تھا. اب نظر آ تو وحدہ میں بھی ہو کا اشارہ ہم نے یہ پڑھا تھا وہ ایک. اور لہو میں بھی ہم نے پڑھا تھا لہو وہ ایک. تو وحدہ لا شریک لہو. ٹھیک ہے، شریک کی ہم نے دیکھ لیا کہ شریک کی جمع جو ہے وہ ہے شرکا. لہو بھی ہم نے پڑھ لیا. تو اس کے بعد ہم جب اس کے اسباق کی طرف آئیں تو اب ہم یہ کلمہ جب پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس میں ہم 3 دفعہ وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا شرک سے بیزاری، کہ ہم اس کلمے میں 3 دفعہ یہ بات کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسری دفعہ میں اس میں مزید تاکید کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ.
اور تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں لا شریک لہ، یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو تینوں چیزوں کا مفہوم ایک ہی ہے، تو کسی ایک چیز کے اوپر جب ایمفیسائز کرنا ہو تو اس کو آپ بار بار کہتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے وہ چیز بیان کرتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو اس کی امپورٹینس یا اس کی اہمیت اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ پیوست ہو جائے، اس کو پکی طرح پتہ چل جائے کہ یہ اس بات کا کتنا یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو شرک سے اس کلمے میں مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور یہ کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اذان میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر نماز میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور تیسری دفعہ ہم نماز میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں کہاں پڑھتے ہیں؟ التحیات کے آخر میں ہم یہ کلمے پڑھتے ہیں۔ تو ہر وقت، مطلب ہر نماز میں، ہر اقامت میں، ہر وضو کے بعد، اور ہر نماز میں، نماز کی ہر دوسری رکعت میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ، تو ہر وقت وہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بغیر سمجھے اس کو عربی عبارت کی طرح ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز کا کی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ واہ ہم نے پڑھا تھا، واہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، واہ کے کچھ اور بھی مطلب ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے اس کو اور ہی اس کا معنی ہے۔ اشہدو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ ابھی کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ انا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انا کا مطلب ہے کہ، تو یہ ہم نے پڑھا تھا واشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ اذان میں ہم نے دو کلمات پڑھے تھے جہاں پہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں ان، اور اشہدو انا میں انا، ان دونوں کا مطلب تھا کہ، اور وہاں پہ ہم نے دو اور لفظ پڑھے تھے اسی سے ملتے جلتے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے دو الفاظ تھے؟ ساروں کے مائک بند ہے، کیسے بتائیں گے، ہے نا؟ تو ایک تھا ان، ایک ان تھا، انا، ایک ان تھا، اور ایک اننا تھا۔ تو اننا کا تھا بے شک، اور ان کا تھا اگر۔ تو ان کے لیے ہم نے یاد کیا تھا انشاءاللہ، اگر آپ کو یاد ہو، ریوائز کروا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو یاد آئے، انشاءاللہ کہ اگر اللہ چاہے۔ اور انہ کے لیے ہم نے یاد کیا تھا، اب میرے ذہن سے نکل گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین، بالکل، تھینک یو نفیس بھائی۔ تو ان اللہ مع الصابرین میں ہم نے ان کا مطلب پڑھا تھا کہ بے شک ہے۔ تو یہ چار کلمے، یہ چار الفاظ ہم نے پڑھے۔ محمدن، ایک یہ جو آخر میں اس میں ڈبل تنوین ہے یہ بھی بتا رہی ہے، اور محمد چونکہ ایک نام ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے، تو اس کا ترجمہ ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبدہو جو ہے نا، یہ عام طور پہ ہمارا بہت کامن نام ہے عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو عبد کا مطلب ہے بندہ۔ اور ہو ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہو، یہ تو دو حصے ہو گئے اس لفظ کے، عبد اور ہو۔ عبد ہم نے پڑھ لیا کہ عبد کا مطلب ہے بندہ، وہ ہمیں یاد کرنے کے لیے عبداللہ نام یاد رہے گا تو ہمیں عبد یاد آ جائے گا۔ اور ہو جو ہے نا، وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہو کی ضمیر، ہو حصہ ہے، اور اس کی کیا ہے، اس کی ہم نے وہ پڑھی تھی، سوری، تو اس کی ہم نے پڑھی تھی ہو کا اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمدن عبدہو، پھر اسی طرح وا رسولہو،
وا پھر آ گیا، اور رسول رسول، اور ہو پھر وہی ہو. تو یہ جو ہو ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ چاروں دفعہ جب ہو آیا اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی کا اشارہ کیا گیا. تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ، لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ، واشہد ان محمدن عبدہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، ورسولہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. عبد جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے، اور اس کی جمع ہے عباد. عباد ہم استعمال کرتے ہیں، ابھی ہم اگلے کچھ اسباق میں ہم لوگ جب اتحیات پڑھیں گے تو ہم اس میں پڑھیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں عباد اللہ الصالحین. رسول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول جو ہے وہ ایک یہ بھی ایک اسم ہے، اور اسم اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی رسل. ٹھیک ہے، مطالعے کے بعد ہم لوگ اس کو اس میں اسباق جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا اذان میں کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. اب اس کلمے میں عبدہ کا اضافہ کیا گیا. عبدہ کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں. تو یہ کیوں بتانا ضروری سمجھا گیا اس وقت؟ کیونکہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. بیٹا بنا دیا تھا یعنی شریک بنا دیا تھا. تو اب یہ ہم جو کلمے پڑھ رہے ہیں، یہ کلمے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. پہلے ہم نے 3 دفعہ شرک سے بیزاری کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وہ ان کو بندے سے اوپر کا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے. اب بندوں میں سے سب سے بہترین بندے جو ہیں نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی کریم. اور عبودیت میں ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین عبودیت کے لیے اگر ہم کسی کو کاپی کرنا چاہیے ہمیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ اس دعا کا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین. اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم اے اللہ، اجعل. اجعل کا کیا مطلب ہے؟ اجعل کا مطلب ہے بنا دے. اب یہ ہم ابھی چونکہ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح یاد کرنا ہوگا، لیکن کچھ اسباق کے بعد جب ہم افعال پڑھیں گے تو ہم اس میں یہ فعل پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کورس میں. تو جب یہ فعل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اجعل کا مطلب بنا دے کیوں ہے. اجعلنی جو ہے نا، یہ اس میں 2 حصے ہیں. اجعل جو ہے اس کا مطلب ہے بنا دے، اور نی کا مطلب ہے مجھے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یا چھوٹی یہ جو استعمال ہوتی ہے نا، وہ استعمال ہوتی ہے میرے لیے، یعنی کہ جب ہم پڑھے تھے ہو، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور اس کے بعد جب ہم نے چھوٹے ٹکڑے پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یہ. تو یہ تو کچھ جگہوں پہ جہاں پہ صرف چھوٹا یہ جو ہے وہ لگانا مشکل ہو اور عرب اس کو پڑھنا مشکل ہو، تو وہاں پہ انہوں نے جو عربی ہیں انہوں نے نون کا اضافہ کر دیا اس میں. تو اس کا مطلب وہی ہے، یہ چھوٹی یہ ہے جو کہ نون، چونکہ اجعل میں آخری لفظ ساکن ہے تو ساکن کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، تو اس کو درمیان میں ایک نون کا اضافہ دے کے تو اجعلنی بنا دیا گیا. تو مطلب اس کا یہی ہے جو کہ یا کا مطلب تھا، یہ کا مطلب تھا یعنی کہ مجھے. تو اجعلنی کا مطلب ہے بنا دے مجھے. من ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ من کا مطلب ہے سے. توابین، توابین جو ہے نا، یہ اب ہم اگر
اپنا اسم والا جو سبق ہے وہ اگر ریوائز کریں تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ جمع ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ڈبل پیش ہوگی تو واو نون سے جمع بنے گی، اگر ڈبل زیر یا ڈبل زبر ہوگی آخر میں تو یا نون سے جمع بنے گی. تو یہ یا نون سے جمع بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو واحد لفظ ہے وہ ہے تواب، اور اس کی جمع ہے توابین. تواب جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو تابا ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے پلٹنا. پھر تائب پلٹنے والا، تو یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ گناہوں سے تائب ہو گیا وہ، اور تو اس طرح. اور تواب کا مطلب ہے کہ بار بار پلٹنے والا. تو اللہ بھی تواب ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں سے ایک نام ہے تواب، چونکہ اللہ اپنے بندے کی طرف بار بار پلٹتا ہے، اور بندے کو بھی تواب ہونا چاہیے کہ بندہ بھی اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے. تو اس لیے یہ دعا کی گئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں، بار بار پلٹنے والوں میں سے، یا خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اگلا حصہ ہے وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی وا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے اور. تو اگلا لفظ ہے اجعلنی. جب وا کے ساتھ یہ ملا تو حمزہ یا الف کے نیچے سے زیر جو ہے وہ ختم ہو گئی. حمزہ اس کو پڑھتے ہیں، حمزہ کے نیچے سے زیر ختم ہو گئی، اور یہ اجعلنی کے بجائے بن گیا وجعلنی. وا اجعلنی کے بجائے وجعلنی، اور بنا دے مجھے. من پھر آ گیا دوبارہ، اس کا مطلب ہے سے. اور متطہرین اگلا لفظ ہے. اب یہ بھی دیکھیں اگر آپ، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بھی جمع ہے، اور اس کا واحد ہے متطہر. متطہر کی جمع ہے متطہرین. تو متطہر جو ہے نا، یہ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں اس لفظ کے اوپر تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اردو میں ہم لوگ عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب، لفظ استعمال کرتے ہیں طہارت. طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف رہنا یا پاکی. تو متطہرین جو ہے نا وہ لوگ جو پاک رہتے ہیں. تو یہ ابھی ہم اگلے کورسز میں جب ہم اسم، یہ جو فعل ہیں ان سے جب مفعول، فاعل اور مفعول بنانا سیکھیں گے تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ متطہرین جو ہے نا وہ کیسے بنا. تو ابھی کے لیے فی الحال صرف اتنا ہی کہ طہارت میں سے یہ نکلا اور یہ جمع ہے، تو پاک صاف رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. تو اس احساس، تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. الحمدللہ. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین، انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا. اب توبہ کی کچھ شرائط ہیں. توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ ایک تو اعتراف. 5 شرائط ہیں. 5 شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے بندہ اعتراف کرے کہ یہ میں نے یہ گناہ کیا یا میں نے یہ غلطی کی. دوسرے نمبر پہ اپنی غلطی یا اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے. اب یہ نہیں کہ بندہ اعتراف بھی کرے، شرمندہ بھی ہو، اور بندہ دل میں یہ سوچ بھی رہا ہو کہ ابھی میں دوبارہ بھی یہی کروں گا. پھر اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ جس کا حق مارا گیا ہو اسے لوٹائے، یا کم از کم اسے لوٹانے کا عزم کرے. اور چوتھی چیز ہے کہ زبان سے توبہ کی ادائیگی کرے. اور یہ ساری شرائط جو ہیں یہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تواب ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری بھی توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ. پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہر قسم کی پاکی، یعنی کہ مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، اور خیالات کی پاکی. ٹھیک ہے، تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. الحمدللہ. چلیں جی اب ہم بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6 بھی، جس میں ہم عربی گرامر پڑھیں گے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم لوگ لفظ کی اقسام کا اعادہ کریں گے اور کچھ حروف جر مزید پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تک 3 حروف پڑھے تھے، تو آج ہم 3 مزید حروف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے، تو ٹی پی آئی کے بارے میں ہم یہ ریوائز کرتے ہیں ہر لیسن میں۔ ٹی پی آئی میں کون سی 7 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ذرا میرے ساتھ پریکٹس کریے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ تو ہم یہ سارے سینٹرز جو ہیں اپنے دماغ کے استعمال کر کے تو قرآن کریم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، الفاظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کا نام یا صفت جو ہے وہ اسم کہلاتی ہے۔ اس کی ہم نے کچھ آئیڈینٹیفیکیشن پڑھی تھی۔ کیا کیا پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم معرفہ ہوگا تو اس سے پہلے الف لام ہوتا ہے، اور نکرہ ہوں اسم تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر ہوتی ہے۔ اگر ال ہوگا تو یہ تنوین ہٹ جائے گی، اگر تنوین ہوگی تو ال نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع جو اسم ہوتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں، کہ اگر مذکر ہوگا جمع تو اس کی نشانی ہوگی واو نون یا نون، اور اگر مؤنث ہوگا تو اس کی نشانی ہوگی الف تے۔ تو ہم نے پڑھا تھا مسلمون، مسلمین اور مسلمات۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا جو چیز پڑھی ہے وہ ہے فعل۔ فعل ابھی ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، لیکن فعل یہ ہے کہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اور اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ حرف ہے۔ تو حروف میں سے ہم پہلی جو قسم ہے حرف جر، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا ہیا۔ تو ابھی ہم اشاروں کے ساتھ ذرا پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، ہیا۔ آپ سارے میرے ساتھ اپنے اپنے جگہ پہ اشارے کریں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، ہیا۔ تو ابھی تک ہم نے اتنی دفعہ یہ ریوائز کیا، تو امید ہے یہ تو یاد ہو ہی گیا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے تھے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں ایک ٹکڑا آتا ہے۔ یہ ٹکڑے پریکٹس کرتے ہیں انہی اشاروں کے ساتھ: ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ہا۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ پریکٹس کریے۔ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ہا۔ تو پھر ہم نے ان ٹکڑوں کو مختلف اسموں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا۔ تو ان میں سے ہم نے ایک مثال لے لیتے ہیں، ویسے تو بہت سارے اسموں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا تھا، لیکن ہم ایک مثال لے لیتے ہیں رب کی۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب رب کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے رب ہو، یعنی اس کا رب، رب ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب، اور ربوہا، اس عورت کا رب۔ تو اب اشارے کریں اور میرے ساتھ پڑھیے: ربہو، ربہم، ربکا،
ربی، ربی، ربکم، ربکم، ربنا، ربنا، ربها۔ ربها۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے کہ حروف کیا ہیں۔ حروف جو ہیں وہ اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز آئے گی وہ حروف ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ حروف بھی ان ٹکڑوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جڑنے کے بعد ان کے مطلب جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے یہ 3 حروف پڑھے تھے، جس میں ہم نے لی، من اور ان۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لی کا مطلب ہے لیے، الحمدللہ ہم نے اس کے لیے مثال پڑھی تھی۔ من ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے من ہم یاد رکھیں گے، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ سے ہم ان یاد رکھیں گے۔ پھر جب ہم نے ان کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو یہ پورا ٹیبل بن گیا۔ تو یہ 3 الفاظ جب ہم نے ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑے تو 21 الفاظ بن گئے، جو کہ قرآن کریم میں تقریباً 5,000 دفعہ آئے ہیں۔ تو یہ ٹیبل تھا۔ یہ ٹیبل میں کوئکلی ایک ریوائز کر دیتا ہوں اشاروں کے ساتھ آپ سب کے لیے۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ اسی طرح منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ جب بھی یہ اشارے پڑھے جائیں گے تو آپ کے لیے ان کا آسان ہو جائے گا، ان کا مطلب اشاروں کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس لفظ کا مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ اشاروں کے بغیر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہوگی، اس لیے اشارے کریں۔ چلیں، یہ آدھا ختم ہوا، اب لمبی سانس لیں اور دعا پڑھیں اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ تو رب زدنی علم۔ آج کا سبق ہے جی 3 ہم نے مزید حروف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے بی۔ بی ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں، بی کا مطلب ہے سے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی من کا مطلب بھی سے تھا، ان کا مطلب بھی سے تھا، بی کا مطلب بھی سے ہے، تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، ساروں کا مطلب ایک جیسا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں سوچنا کم پڑے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بی جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جڑتا ہے تو تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے بھی جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، خاص طور پہ جو پہلے 2 ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ تو بی ہو کی بجائے ہم پڑھیں گے بی ہی، اور بی ہم کی بجائے ہم پڑھیں گے بی ہم۔ بی ہی، بہم۔ بی ہی کا مطلب ہوا اس سے، بی ہم کا مطلب ہے ان سب سے۔ بی کا آپ سے، بی مجھ سے، ٹھیک ہے۔ بیکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے۔ تو سارے مل کے پڑھتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیے اور اشارے ساتھ ساتھ کرنے۔ بیہی، بھی، بیہم، بہم، بیکا، بکا، بی، بکا، بی، بیکم، بنا، بکم، بیہا۔ بنا، تو اب بیہا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 7 الفاظ قرآن کریم میں 500 سے زائد دفعہ آئے ہیں۔ تو قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، تو تقریباً ہر صفحے پہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہمیں ملے گا۔ اچھا، یہ تو یہ 500 دفعہ آیا، لیکن یہ 3 حروف جو آج ہم نے پڑھنے ہیں آج کے سبق میں، یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کے تقریباً 3600 دفعہ آئے، یعنی کہ ہر صفحے پہ 6 دفعہ آن ایوریج یہ تینوں حروف آئے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں۔ اچھا، اب ہم دوسرا پڑھتے ہیں فی۔ فی کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک عام ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ تو فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں۔ تو مانگنے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کچھ مدد کر دیں، اور اس طرح تو یہ لفظ بھی عام، یہ جملہ جو ہے نا یہ بھی عام استعمال میں ہے، تو اس سے ہمیں یہ فی کا مطلب یاد رکھنے میں آسانی رہی۔
اچھا فی جب ان الفاظ کے ساتھ جڑتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فی نہیں ہے، یہ جو فی یا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک یا جو ہے وہ فی کے اندر اپنا ہے، اور ایک یا جو ہے وہ ضمیر کا اکٹھا ہوا ہے۔ جب دو یا اکٹھے ہو گئے تو دو یا نہیں لکھے جاتے، بلکہ ایک یا لکھ کے اس کے اوپر شد دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ دو دفعہ ہے، یہ لفظ دو دفعہ، یہ حرف دو دفعہ۔ تو فی یا، فی کم، فی نا، تو فی نہیں پڑھیں گے اس کو، فی یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں فی ہا کا مطلب ہے اس عورت میں۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، فی ہی، فی ہم، فيهم فی کا، فيك فی یا، يا فی کم، فيكم فی نا، فينا فی ہا۔ فيها الحمدللہ۔ عربی بول چال کی طرف آتے ہیں تو ایک نیا لفظ ہم نے آج ہی پڑھا ہے، خیر۔ کہاں پہ پڑھا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے۔ تو خیر کا مطلب ہے بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں بھلائی رکھی ہے، تو اس لیے ہم یہ سوال پڑھیں گے اور ہاں میں جواب دیں گے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حل کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو حل فی ہی خیرن، کیا اس میں بھلائی ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیں گے نعم فی ہی نعم خیرن، فيه خير جی ہاں اس میں بھلائی ہے۔ پھر جب پوچھا جائے گا حل فیہم خیرن، کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ تو جواب دیں گے نعم فیہم خیرن، نعم فيهم خير جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے۔ تو میں سوال پڑھتا ہوں، آپ جواب دیجئے، حل فیہ خیرن، نعم فيه خير حل فیہم خیرن، نعم فيهم خير اچھا اس کے بعد جب یہ سوال کرتے ہیں کا اور کم کا، تو اس کا جواب اب آپ نے سوچ کے دینا۔ حل فی کا خیرن، کیا جواب ہوگا؟ نعم فيا خير ماشاء اللہ، چھا گئے ہیں سارے۔ نام فی یا خیرن، اشارہ اپنی طرف، اور فی کا کی جگہ فی یا استعمال ہو۔ اور جب ہم پڑھیں گے، جب سوال پوچھا جائے گا حل فی کم خیرن، کیا تم سب میں بھلائی ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم فينا خير نام فینا خیرن، الحمدللہ ہم سب میں بھلائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، زبردست، الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الا۔ الا کے کو یاد رکھنے کے لیے ہم پڑھیں گے السلام علیکم، یاد رکھیں گے۔ تو السلام علیکم میں ہم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب پر سلامتی ہو، تو علیہ کا مطلب ہے پر۔ اب علیہ کو ہم جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ٹکڑے کیا بنیں گے؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ ان میں سے بہت سارے ٹکڑے لفظ جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی نبی کا نام لیں تو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو علیہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم انبیاء کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام، تو علیہم۔ عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ ہم ایک بندے کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تو ہمیں اس کو کہنا چاہیے السلام علیکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر اسی طرح علیکم، السلام علیکم میں کہتے ہیں تو آپ سب کے اوپر سلامتی ہو کا مطلب ہے السلام علیکم، مطلب علیکم یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور علینا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں جب ہم ہم سب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں
کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو علینا ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح یہ تقریباً سارے الفاظ جو ہے نا یہ ہم عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو اشاروں کے ساتھ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. علیہ، علیہ، علیہم، علیہم، علیکا، علیکا، علیہ، علیہ، علیکم، علیکم، علینا، علینا، علیہا. علیہا. اب آپ یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ علیہ ہے، یہاں پہ دوبارہ علیہ ہے کیونکہ الا ہے. الا میں عین، لام اور یا پہلے سے موجود ہے. جب الا کے ساتھ جو ٹکڑا ہے یا ی کا ٹکڑا جب جڑے گا تو یہ دو دفعہ یا ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ شد استعمال ہوگی اور دو دفعہ لکھا نہیں جاتا. تو شد استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یا دو دفعہ ہے. ایک علی کا اپنا یا ہے اور ایک یا ضمیر جو ٹکڑا ہے اس کا یا ہے، تو علیہ. الحمدللہ. اچھا، ہم نے سیکھا تھا جی کہ یہ تو ہم نے کر لیا نا، بہی اس کے لیے تھا، بہا اس عورت کے لیے، فی ہی اس مرد کے لیے، اس مرد میں، فی ہا اس عورت میں، علیہ اس مرد پر، اور علیہا اس عورت پر. یہ ضمائر ہم نے اس کے ساتھ ہی سیکھ لیے ہیں، تو ہمیں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو سات ضمائر جب تین الفاظ کے ساتھ جوڑ کے ہم نے پڑھے تو یہ 21 الفاظ اور بنے جو قرآن کریم میں 3600 دفعہ ہیں. الحمدللہ. تو ہم نے یہ سیکھا کہ بی کے لیے ہم نے مثال دیکھی ہے بسم اللہ، اور اس کا مطلب ہے سے. فی کے لیے ہم نے مثال دیکھی ہے فی سبیل اللہ، اور اس کا مطلب ہے میں. اللہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی ہے السلام علیکم، اور اس کا مطلب ہے پر. چلیں جی، ٹیسٹ آ گیا. لفظ پڑھیں اور ذہن میں اپنا اس کا اشارہ لے کے آئیں، اور اب اشارہ بتائیں. بہم، اشارہ بتائیں، اشارہ بتائیں. شاباش. رائٹ پہ رائٹ پہ چار انگلیاں، چار انگلیاں. چار. زبردست. فی کم، چلیں اشارہ بتائیں. سامنے ایک انگلی، سامنے چار انگلیاں. 4 انگلیاں سامنے. چار انگلیاں. فی کا ہوتا تو ایک انگلی سامنے ہوتی، فی کم کا مطلب ہے چار انگلی سامنے. پریکٹس کی ضرورت ہے. علیہ، ایک انگلی دائیں طرف ایک کے انگلی دائیں طرف. ایک انگلی دائیں طرف. ماشاء ان اللہ. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یاد ہو رہے ہیں. تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے لیکن یاد ہو رہے ہیں. اچھا جی، آگے پھر عربی بول چال سیکھتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا حل کا مطلب ہے کیا. اللہ ہم بار بار پڑھے ہیں اور ہمیں ویسے بھی پتا ہے. رحیم ہم نے پڑھا تھا مہربان. اور بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے. بھی کا کیا مطلب ہے؟ اس پر، اس سے، اس کے ساتھ، اس سے. اس سے. تو جب ہم یہ پڑھیں گے حل اللہ رحیم بہی، تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ کوئی اپنا اللہ رحیم بہی. بہی، نام اللہ رحیم بہی. جب سوال پوچھا جائے گا حل اللہ رحیم بہم، تو جواب کیا آئے گا؟ نام اللہ رحیم بہی. بہم، نام اللہ رحیم بہم. جی ہاں، اللہ ان پر مہربان ہے. پھر جب سوال آئے گا اللہ رحیم بکا، تو کیا جواب آئے گا؟ سوچ کے جواب دینا. نام نام اللہ رحیم. اللہ رحیم بی. رحیم بی. ماشاء اللہ. اور جب آئے گا سوال کہ حل اللہ رحیم بکم، تو کیا جواب آئے گا؟ سوچ کے بتانا ہے یہ بھی. نام نام اللہ رحیم نام بنا. اللہ نام رحیم اللہ بنا. رحیم بنا. الحمدللہ. اب ہم ایک اور لفظ سیکھتے ہیں ما. ما کا مطلب ہے نہیں. تو سوال ہے، اور ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دین
دین جو ہے نا یہ کہتے ہیں قرض کو، ہم نے دین پڑھا تھا، دین نہیں پڑھا ابھی۔ تو اگر ہم یہ سوال پوچھا جائے علیہ حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے، اب جو نیگیٹو جملے ہوں گے نا جو جن کا مطلب نیگیٹو بن رہا ہوگا تو ہم ان کا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پازیٹیو جملے ہوتے ہیں جن کا مطلب اچھا ہے تو ہم ان میں نام بولتے ہیں، لیکن جب کوئی نیگیٹو جملے ہوں گے تو ہم اس میں ماں بولیں گے، نہیں بولیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی پوچھے گا حل علیہ دین تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ماں کے ساتھ جواب دیں گے ہم، ماں علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے۔ حل علیہم دین، کیا ان پر قرض ہے؟ ما علیہم دین، ما علیہم دین، نہیں ان پر قرض نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے گا حل علیہ کا دین، کیا آپ پر قرض ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ ما علیہ دین، ما علیہ دین، ماشاء اللہ، نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے۔ حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، ما علینا دین، نہیں ہم سب پر قرض نہیں ہے۔ قرض نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ پریکٹس ہو گئی الحمدللہ۔ نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز یاد کریں گے تو وہ بھول جائیں گے، تو یاد رکھنے کے لیے دہرانے کی ضرورت ہے۔ اب دہرانے کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ سائنٹیفک طریقہ اس کا ہے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس وقت دہرایا جائے۔ تو سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 70% جو چیزیں ہیں نا، 70% چیزیں آپ اس میں سے بھول جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 1 گھنٹے بعد اس چیز کو ریوائز کر لیں تو آپ کو دوبارہ 100 باتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو وہ پھر اگر آپ نے 1 گھنٹے بعد ریوائز کر لیا تو وہ باتیں اب آپ کو 1 دن تک یاد رہیں گی، لیکن 1 دن کے بعد آپ کو 70% باتیں پھر بھول جائیں گی۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر 1 دن کے بعد جب آپ دوبارہ ریوائز کریں گے تو آپ کو 100 باتیں پھر یاد ہو جائیں گی، لیکن یہ 100 باتیں اب آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہیں گی، 1 ہفتے بعد پھر 70% باتیں بھول جائیں گی۔ تو جب آپ 1 ہفتے بعد اس کو ریوائز کر لیں گے تو 1 مہینے کے بعد پھر آپ 1 مہینے تک یہ باتیں یاد رہیں گی آپ، اور 1 مہینے کے بعد پھر 70% باتیں بھول جائیں گی۔ پھر 1 مہینے کے بعد اگر آپ ریوائز کر لیں گے تو 6 مہینے تک یہ باتیں یاد رہیں گی، اور پھر اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریوائز کریں، کوئی بھی چیز جو آپ پڑھیں آپ ریوائز کریں 1 گھنٹے کے بعد، پھر اس کے بعد 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد۔ تو ریویژن کرتے رہیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا، اور سبق نمبر 6 کے اختتام پہ ہم 63 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں 23,000 دفعہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہماری جو اس کورس کے اختتام تک ہم نے 42,000 الفاظ سیکھنے ہیں جو تقریباً یہاں پہ آتے ہیں، تو ہم 20 سے اوپر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورکس ہیں جو کہ کرنے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ 2 دعائیں ہیں وہ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مانگتے رہیے، رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب مل کر قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ پاکٹ بک سے ریوائز کرتے رہیں، اپنے سبق ریوائز کریں۔ آج ہی ہم نے پڑھا کہ ریویژن کی کتنی پاور ہے، ریوائز کرتے رہیں گے تو آپ کو چیزیں نہیں بھولیں گی۔ اور جو اس سبق میں آپ نے سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے 3 ٹکڑے پڑھے، اور ان 3 ٹکڑوں کو 3 ہم نے حروف پڑھے، اور ان 3 حروف کو ہم نے 7 ٹکڑوں جو ہم نے پہلے سیکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے سیکھا، اور پھر ان کو بول چال کر کے بول چال میں بھی سیکھا۔ تو یہ سکھانا آسان ہے تو سکھائیے، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سکھائیے، ان کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بھی یاد رہے گا، اور بعد میں جب ہم
کورس کر لیں گے تو ہم ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ. جب ٹیچر بنیں گے تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ ہوگی، وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.